بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، حسب وعدہ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم نے جلدی سے اگلی ریکارڈنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ ہے ریکارڈنگ کا پارٹ نمبر 12، اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ آئیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پیج 194 سے آغاز کرتے ہیں، اور ہیڈنگ ہے متکلم سلیمان مروزی سے امام علیہ السلام کا مناظرہ، جو کہ میں نے لاسٹ ریکارڈنگ میں آپ سے کہا تھا، تو آپ لوگوں کی جستجو بڑھ گئی ہوگی پڑھنے کی۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے سلیمان مروزی اپنے دور کا ایک بہت بڑا متکلم اور فلاسفر تھا۔ وہ علماء خراسان کا ایک متبحر علامہ تھا۔ مامون نے اسے امام علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، اور اس سے کہا تھا کہ میرے چچا زاد بھائی علی بن موسیٰ الرضا حجاز سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ روز ترویہ مناظرہ کرو۔ تو کیونکہ انہیں علم کلام اور متکلمین سے بہت بڑی دلچسپی ہے، سلیمان اس بات سے خوفزدہ ہوا کہ یہاں بنی ہاشم موجود ہیں، اگر اس نے امام علیہ السلام کو لاجواب کر دیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ اس لیے اس نے مامون سے کہا کہ امیر المومنین، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ بنی ہاشم کی محفل میں ان سے مباحثہ کر کے ان کی سبکی کا سبب بنوں، اس لیے میں ان کی توہین کا موجب نہیں بننا چاہتا۔ مامون نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کے علم و فضل کو بخوبی جانتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں ایک دلیل سے ہی شکست دے دو۔ سلیمان نے کہا اے امیر المومنین، پھر درست ہے، آپ ان سے میرا مباحثہ مقرر کریں، اور ان کے ساتھ مجھے ملامت کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ مامون نے امام علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس مروز، میم رے واؤزے اور بریکٹ میں لکھا ہے مرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں مروز کہا جاتا ہے اور کہیں مرو سے لکھا ہے کہ سے علم کلام کا ایک ماہر آیا ہوا ہے، اور لہٰذا آپ علیہ السلام کو گرا نہ ہو تو ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام اٹھے اور وضو کیا، پھر آپ علیہ السلام نے مجھے اور عمران کو اپنے سے پہلے روانہ کیا اور فرمایا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں تمہارے بعد آ جاؤں گا۔ چنانچہ ہم دونوں دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم دربار کے دروازے پر پہنچے تو دربار کے دو دربانوں یاسر اور خالد نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے مامون کے پاس لے گئے۔ میں نے سلام کیا تو مامون نے کہا کہ میرے بھائی ابو الحسن علیہ السلام کہاں ہیں؟ پیج 195۔ میں نے کہا آپ علیہ السلام ابھی تشریف لاتے ہیں، انہوں نے ہمیں پہلے روانہ کر دیا ہے، اور عمران بھی اس وقت دروازے پر باریابی کا منتظر تھا۔ مامون نے کہا کون عمران؟ میں نے کہا وہی عمران جو چند روز پہلے آپ علیہ السلام کے دربار میں مسلمان ہوا تھا۔ مامون نے کہا اسے اجازت ہے، اسے دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ عمران بھی دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت مامون نے اس سے کہا کہ عمران، یہ سلیمان مروزی ہے اور خراسان کا مشہور متکلم ہے۔ عمران نے کہا مجھے تعجب ہے کہ یہ شخص جو خراسان میں صاحب نظر سمجھا جاتا ہے، پھر بھی وہ بداع کا منکر ہے، بے دال الف اور حمزہ۔ اور اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے عرض مترجم کہ مؤلف جناب باقر شریف قرشی نے اختصار سے کام لیتے ہوئے مسئلہ بداع بے دال الف حمزہ کے اسبات کا یہاں ذکر کیا ہے۔ بندے نے ضروری سمجھتے ہوئے یہاں ان آیات کا ذکر کیا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے اس مقام پر بیان کی تھیں۔ آیات اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا جی، یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، جو ہم اگلے صفحے پہ پہنچیں گے تو آیات بھی دیکھ لیں گے، اور ساتھ ساتھ چلیے جی ہم دوبارہ وہیں پہ آ گئے جہاں سے حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا ہے کہ مامون نے کہا کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے مناظرہ کرو۔ عمران نے کہا کہ اگر اس کی خواہش ہو تو بہتر ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام دربار میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ حضرات کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے تھے؟ عمران نے کہا ہے فرزند رسول علیہ السلام، یہ سلیمان مروزی ہے۔ سلیمان نے کہا کیا تم ابو الحسن کے فیصلے کو تسلیم کرو گے؟ عمران نے کہا جی ہاں، میں ابو الحسن علیہ السلام کے فیصلے کو ضرور تسلیم کروں گا، مگر میں ان سے دلیل و برہان ضرور طلب کروں گا تاکہ میں تمہارے جیسے اہل نظر کے سامنے بیان کر سکوں۔ مامون نے کہا ابو الحسن علیہ السلام، آپ علیہ السلام ان دونوں کے تنازع کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان، تم بداع کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ بے دال الف حمزہ انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اب یہاں پر سورہ مریم کی آیت نمبر 67 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم پیج 196 پہ آ گئے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انورٹڈ کوما، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ پہلے ہم نے ہی اسے پیدا کیا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ انورٹڈ کوما، اور وہی وہ ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے
اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے آگے کہ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117. ترجمہ انورٹڈ کاما وہ زمین و آسمان کا موجد ہے انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 1. ترجمہ انورٹڈ کاما وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. ایک اور مقام پر فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 7 کہ اور انورٹڈ کاما اور اس نے انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ اس موضوع سے متعلق ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 104. ترجمہ انورٹڈ کاما اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں حکم خدا کی امید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا خدا ان پر عذاب کرے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، وہ بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے انورٹڈ کاما کلوز. اور پھر ارشاد فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 11 انورٹڈ کاما ترجمہ اور کسی بھی طویل العمر کو جو عمر دی جاتی ہے یا عمر میں کمی کی جاتی ہے، یہ سب کتاب الہی میں مذکور ہے اور اللہ رب العزت کے لیے یہ کام بہت آسان ہے انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. ہم پیج 197 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے کہ یہ آیات سن کر سلیمان نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کے آبائے طاہرین علیہ السلام سے بھی کچھ منقول ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 علم مکنون و مخزون جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور بدع کا تعلق بھی اس سے ہے. نمبر 2 وہ علم جو اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کو تعلیم دیا ہے. اس علم کو اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں. سلیمان نے کہا آپ علیہ السلام اس علم کو قرآن مجید سے ثابت کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ان آیات میں اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے جیسے سورہ زاریات کی آیت نمبر 54 انورٹڈ کاما ترجمہ ان سے منہ موڑ لیں پھر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے انورٹڈ کاما کلوز. آگے لکھا ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے مگر اس کے ساتھ ہی بدا بے دال الف حمزہ واقع ہوا اور فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 55 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ آپ نصیحت کریں اور یقیناً نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے انورٹڈ کاما کلوز. سلیمان نے کہا آقا اس کی مزید وضاحت کریں. پیج 198 لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو وہی فرمائی کہ فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں اتنے عرصے میں اس کی روح قبض کرنے والا ہوں. چنانچہ نبی کے پاس گئے اور بادشاہ کو چنانچہ نبی اس کے پاس گئے اور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور واپس اپنی جگہ پر آئے. بادشاہ نے رو رو کر اللہ سے درخواست کی کہ وہ اسے اتنی مہلت دے دے کہ اس کا بیٹا جوان ہو جائے اور معاملات حکومت مستحکم ہو جائیں. بادشاہ دعا مانگتے مانگتے اتنا رویا کہ وہ اپنے تخت سے گر گیا. اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آیا اور پھر اس نبی علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے اس کی عمر میں 15 سال کا اضافہ کر دیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے یہ وحی سنی تو عرض کیا خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب اگر میں اسے یہ خبر سناؤں گا تو وہ مجھے جھوٹا خیال کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا انورٹڈ کاما تم ابد معمور ہو، تمہارا کام صرف ہمارا فرمان پہنچانا ہے، تم اس تک میرا پیغام پہنچا دو. اللہ اپنے کام کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے پھر امام علیہ السلام نے سلیمان سے کہا کہ کیا تو اس مسئلے میں یہودیوں کا ہم نوا بن چکا ہے؟ اس نے کہا خدا کی پناہ یہودی اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کا قول قرآن مجید میں مذکور ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ترجمہ انورٹڈ کاما یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں انورٹڈ کاما کلوز. ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تمام معاملات سے فارغ ہو چکا ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناپسند آئی تو فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 انورٹڈ کاما ترجمہ اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون کچھ لوگ میرے والد بزرگوار کے پاس آئے اور
آپ علیہ السلام سے بدا کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ آخر بدا کا انکار کیوں کرتے ہیں اور انہیں اس میں کیا قباحت نظر آتی ہے. یہاں پر ہم آ گئے پیج 199 پہ. آخر کسی قوم کو امید سے بہراور کرنے کے لیے اللہ اپنا سابقہ فیصلہ کیوں نہیں بدل سکتا؟ سلیمان نے کہا آپ علیہ السلام مجھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ آگے لکھا ہے سورہ قدر کی آیت نمبر 1 انورٹڈ کاما کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ آیت کس چیز کے متعلق نازل ہوئی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان یاد رکھو لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت پورے سال کے معاملات یعنی موت و حیات، خیر و شر اور رزق کا فیصلہ کر کے ملائکہ کے ذریعے سے نفاذ کے لیے بھیج دیتا ہے اور اس رات جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا تعلق علم محتوم میم ہے تیوا و میم محتوم سے ہوتا ہے. سلیمان نے کہا کہ اب میں نے سمجھ لیا اور آپ علیہ السلام اس کی مزید وضاحت فرمائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان کچھ امور ایسے ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کے ہاں موقوف ہیں، وہ اپنی مشیت و مصلحت کے تحت ان میں تقدم و تاخر کرتا رہتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا بھی دیتا ہے. سلیمان حضرت امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے علم الہی دو طرح کا ہے. نمبر 1 وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور اپنے رسولوں کو عطا کیا، اور نمبر 2 وہ علم مخزون جس کی اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی ہے. اس علم میں سے اپنی مصلحت کے تحت تقدم و تاخر کرتا رہتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. سلیمان نے مامون سے کہا امیر المومنین آج کے بعد میں انشاءاللہ تعالی بدا کی کسی قسم کا بھی انکار نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کی تکذیب کروں گا. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ارادہ اور حی و قیوم. لکھا ہے کہ کیا ارادہ بھی حی و قیوم کی طرح صفت ہے؟ مامون نے سلیمان مروزی سے کہا تم ابو الحسن علیہ السلام سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تم دائرہ انصاف سے تجاوز نہیں کر سکتے. پیج 200. سلیمان نے کہا آقا آپ علیہ السلام اس شخص کے متعلق کیا فرمائیں گے کہ جو ارادے کو ہے چھوٹی ہی سین میم یہ عین بے سواد یہ ہی سمیع بصیر اور قدیر کی طرح سے اللہ رب العزت کا اسم اور صفت قرار دیتا ہو. امام علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ چیزیں بنے اور ابتدائے خلقت سے چیزیں تخلیق ہوئیں اور اس کی مشیت اور ارادے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور اس کے برعکس تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیزوں کا باہمی اختلاف اس لیے ہوا کہ وہ سمیع و بصیر ہے. اور یہ الفاظ بذات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ ارادہ و مشیت سمیع و بصیر اور قدیر کی مانند صفت و اسم نہیں ہے. سلیمان نے کہا مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی صاحب ارادہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ ارادہ اس کی عین ذات ہے یا ذات کے علاوہ ہے؟ سلیمان نے کہا ارادہ اس کی ذات کے علاوہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اللہ کے ساتھ ایک اور ازلی وجود کا اثبات کرتے ہو اور یہ شرک ہے. سلیمان نے کہا نہیں میں اس کا اثبات نہیں کرتا. امام علیہ السلام نے کہا یا ارادہ محدث ہے؟ سوال ہے یہاں پر. سلیمان نے کہا نہیں ارادہ محدث نہیں ہے. اتنے میں مامون نے سلیمان کو آواز دے کر کہا سلیمان معلوم ہوتا ہے کہ تم ناحق ضد اور مقابرہ میم کاف الف بیرے ہے مقابرے پر اتر آئے ہو. دربار اہل نظر سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا تمہیں ناحق ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں لینا چاہیے. پھر مامون نے امام علیہ السلام سے کہا ابو الحسن علیہ السلام آپ علیہ السلام اس خراسانی متکلم سے گفتگو کریں. امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان ارادہ حادث ہے کیونکہ یہ سیدھی سی بات ہے جو چیز ازلی نہ ہو وہ حادث ہوتی ہے اور اس کے برعکس جو چیز حادث نہ ہو وہ ازلی ہوتی ہے. سلیمان نے کہا میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کی دیگر صفات مثلا سما سین میم عین سما بصر علم کی طرح سے ارادہ بھی ہے، اس کی عین ذات ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ پھر ارادہ نفسہ یعنی کہ اس نے اپنی ذات کا ارادہ کیا کہ کیا معنی ہیں؟ کیا اس صورت میں اس کا یہ مفہوم نہیں بنے گا کہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ بھی شے ہو اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ حی و سمیع و بصیر اور قادر ہو؟
پیج 201 پہ ہم آ گئے. سلیمان نے کہا جی ہاں اس کا یہی مفہوم ہوگا. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نظریے کے مطابق یہ لازم آئے گا کہ جب اس نے اپنے لیے سمع کا سین میم عین کا ارادہ کیا تو سمیع بنا، بصر کا ارادہ کیا تو بصیر بنا، علم کا ارادہ کیا تو علیم بنا، اور قدرت کا ارادہ کیا تو وہ قادر بنا. سلیمان نے کہا جی ہاں میرا یہی موقف ہے. اب سلیمان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. امام علیہ السلام نے اس پر سارے دروازے بند کر دیے تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان تو کیا ارادے سے پہلے خدا میں یہ صفات نہیں تھی؟ کیا وہ ارادے سے پہلے سمیع و بصیر، عالم اور قادر نہیں تھا؟ اور اگر وہ بالفرض نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہ سن کر مامون سمیت تمام حاضرین ہنسنے لگے اور خود امام علیہ السلام بھی مسکرانے لگے. پھر آپ علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا دوستو خراسانی متکلم کے ساتھ رعایت کرو. اور آپ علیہ السلام نے سلیمان سے فرمایا سلیمان اگر ایسا ہونا مان لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حالات میں تغیر و تبدل تسلیم کرنا پڑے گا. یعنی وہ پہلے سمیع نہ تھا پھر بنا، اور پہلے وہ بصیر نہ تھا پھر بنا، پہلے عالم و قادر نہ تھا پھر بنا، اور اس سے خدا محل حوادث قرار پائے گا جبکہ اللہ محل حوادث نہیں ہے. سلیمان سے کوئی جواب نہ بن پایا. پھر امام علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا سلیمان یہ بتاؤ کہ تم اور تمہارے ہم نظریہ افراد لوگوں کو جو تعلیم دیتے ہو اسے خود بھی جانتے ہو یا بغیر جانے بوجھے لوگوں کو اپنے نظریات کی دعوت دیتے ہو؟ سلیمان نے کہا آقا ہم سوچ سمجھ کر اپنے نظریات بیان کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تعلیمات میں تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ تم کہتے ہو کہ مرید اور ہے اور ارادہ اور ہے، اور مرید پہلے تھا اور ارادہ بعد میں ہوا، اور فاعل پہلے تھا اور مفعول بعد میں ہوا، اور دوسری طرف تم اس بات کے مدعی ہو کہ ارادہ اور مرید ایک چیز ہیں. تو کیا اس طرح سے تمہارے نظریات میں تناقض اور تضاد نہیں پایا جاتا؟ اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ تمہاری تعلیمات علم و فہم پر ہرگز مبنی نہیں ہیں، کیونکہ جب تم ارادے کو سمع اور بصر جیسی ہی ایک صفت قرار دیتے ہو اس سے تمہارے نظریات میں دوغلے پن کا اظہار ہوتا ہے. ہم آگے ہیں پیج 202 پر. اب لکھا ہے کہ سلیمان سے کوئی جواب نہ بن سکا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان یہ بتاؤ کہ جو کچھ جنت و دوزخ میں ہے اسے اللہ جانتا ہے یا نہیں؟ سلیمان نے کہا جی ہاں. امام علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ اللہ کے علم میں ہے وہی کچھ ہی جنت اور جہنم و دوزخ میں ہوگا یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ سلیمان نے کہا وہاں صرف وہی کچھ ہوگا جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا فرض کرو کہ جو کچھ اللہ کے علم میں ہے اللہ وہ سب فراہم کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتا ہے؟ سلیمان نے کہا کمی تو نہیں البتہ اضافہ کرے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اضافہ اس کے علم کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت اہل جنت کے لیے ان نعمات کا اضافہ کرے گا تو پہلے سے اس کے علم میں نہیں تھیں. اس کے بارے میں تم کیا کہو گے کہ جو پہلے سے اس کے علم میں نہیں تھیں؟ تو سلیمان نے کہا آقا وہ ایسا صاحب ارادہ ہے کہ جس کے ارادے کی کوئی انتہا نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ اس کا ارادہ بے انتہا ہے اور اس کے اپنے علم میں بھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر اس کی مزید نعمات کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے وہ ان کا عالم ہی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے. سلیمان نے کہا میں نے مزید نعمات کی صورت میں جو یہ کہا ہے کہ وہ اسے نہیں جانتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارادے کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کے متعلق ہمیشگی کا اعلان کیا ہے، اس لیے ہم ان کے لیے منقطع ہونے کے الفاظ کو ناپسند کرتے ہیں. پیج 203. امام علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اس کا علم انقطاع کا موجب نہیں ہے. الف نون قاف تو الف عین موجب نہیں ہے کیونکہ اضافے کا اسے پہلے سے علم ہے، اس لیے خواہ وہ نعمت میں اضافہ کرے یا عذاب میں اضافہ کرے وہ اس کے علم سے ماورا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے عذاب میں بھی اضافہ کرے گا.
اور نعمات میں بھی اضافہ کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ترجمہ انورٹڈ کاما، اہل دوزخ کی جب ایک کھال پک جائے گی تو ہم دوسری بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر اہل جنت کے متعلق فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 108 میں ترجمہ انورٹڈ کاما کہ یہ خدا کی عطا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 32 اور 33 انورٹڈ کاما ترجمہ کہ وہ کثیر تعداد میووں کے درمیان ہوں گے کہ جن کا سلسلہ ختم نہ ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے اور اضافے کو منقطع نہیں کرے گا۔ سلیمان، نعمات جنت کی کیفیت یہ ہے کہ جب اہل جنت کوئی ثمر کھائیں گے تو اس کی جگہ پر دوسرا ثمر لگ جائے گا۔ سلیمان نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب ہر نعمت کا بدل وہ عطا کرتا رہے گا تو انقطاع لازم نہیں آئے گا۔ سلیمان نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی نعمات قطع کر دے گا اور ان میں اضافہ نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تو جنت کی تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی اور جنت میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ پیج ہم 204 پہ آ گئے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ قاف آیت نمبر 35 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے اور ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے ارشاد ربانی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 108 انورٹڈ کاما یہ خدا کی عطا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ حجر آیت نمبر 48 ترجمہ انورٹڈ کاما اور انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 انورٹڈ کاما کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اور سورہ واقعہ میں فرمایا کہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 32-33 انورٹڈ کاما کہ وہ کثیر تعداد میووں کے درمیان ہوں گے جن کا سلسلہ ختم نہ ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سن کر سلمان لاجواب ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام سلیمان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا سلیمان مجھے یہ بتاؤ کہ ارادہ فعل ہے یا نہیں؟ سلیمان نے کہا ارادہ فعل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ارادے کو حادث ہونا چاہیے کیونکہ ہر فعل حادث ہوتا ہے۔ سلیمان نے کہا میں اپنے موقف کو تبدیل کرتا ہوں اور اب یہ کہتا ہوں کہ ارادہ فعل نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو تم واجب الوجود قدیم کے ساتھ اس کے غیر کو بھی ازلی مان رہے ہو؟ سلیمان نے کہا ارادے سے مراد ایجاد و انشاء ہے۔ پیج 205 امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم زرار اور اس کے ہم مکتب افراد کے نظریے پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اچھا، اب زرار کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ زرار مکتب معتزلہ کے شیخ تھے، متکلم تھے، اباضیہ مکتب میں سے تھے۔ جی ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ پھر دوبارہ سے ہم واپس آ گئے جہاں سے حاشیے میں گئے تھے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ تم زرار اور اس کے ہم مکتب افراد کے نظریے پر اعتراض کیوں کرتے ہو اور انہیں قابل ملامت ٹھہراتے ہو، جبکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، بحر و بر میں انسان، حیوان، کتے، خنزیر اور بندر وغیرہ جو کچھ بھی بنائے ہیں وہ سب اللہ کے ارادے ہیں، اور اللہ کا ارادہ زندہ بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، اور اللہ کا ارادہ کھاتا ہے، پہنتا ہے، نکاح کرتا ہے، مقاربت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، برائیاں سر انجام دیتا ہے اور کفر و شرک بھی کرتا ہے، جبکہ تمہارا اور زرار دونوں کا نظریہ تو یکساں ہے، بئیں ہما، تو پھر تم اسے ملامت کیوں کرتے ہو؟ سلیمان نے کہا کہ ارادہ بھی سمع، بصر، علم کی طرح سے ایک صفت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تم پہلی بات کر رہے ہو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ سمع و بصر اور علم کون سی مصنوعات ہیں؟ سلیمان نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سمع، بصر اور علم کی اللہ سے نفی نہیں کی جا سکتی، جبکہ لفظ ارادے کی بعض اوقات اس سے تم بھی نفی کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ نے اس امر کا ارادہ نہیں کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو کہ ارادہ حادث و مخلوق نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جانا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے نہیں جانا۔ اگر علم کی نفی و اثبات سے علم حادث نہیں بنا
تو آخر ارادے کی نفی و اثبات سے ارادہ کیسے حادث بن جائے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مذکورہ دونوں مثالوں میں بڑا واضح فرق ہے، لہٰذا ایک کا قیاس دوسری مثال سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معلوم کی نفی سے علم کی نفی لازم نہیں آتی، جبکہ مراد کی نفی سے ارادے کی نفی لازم آتی ہے۔ جب مراد نہ ہو تو پھر ارادہ بھی نہیں ہوتا، اور علم کی مثال بصر سے دی جا سکتی ہے، بے سوادرے دی جا سکتی ہے۔ اگر قابل رؤیت چیز سامنے نہ ہو تو بصارت کی نفی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اگر معلوم موجود نہ ہو تو علم کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 206 پر۔ پھر لکھا ہے کہ سلیمان نے کہا کہ ارادہ مصنوع ہے، میم سواد نون واو عین، ارادہ مصنوع ہے۔ امام نے فرمایا پھر تو وہ حادث ہوا، جبکہ سماع و بصر حادث نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ارادہ اس کی ازلی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تو انسان بھی ازلی ماننا پڑے گا، کیونکہ ارادہ ازلی میں وہ شامل تھے۔ سلیمان خراسانی نے کہا کہ نہیں، صرف ارادے سے انسان ازلی نہیں بن سکتا، کیونکہ ارادہ فعل میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خراسانی تم بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہو، کیا اللہ کے ارادے و قول کی وجہ سے اشیاء منصا میم نون سواد حمزہ ہے منصع شہود پر نہیں آتی؟ سلیمان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے ارادے مشیت اور امر سے چیزیں نہیں بنتی تو پھر کیسے وجود میں آتی ہیں؟ اب سلیمان کے پاس امام علیہ السلام کے اس سوال کا جواب نہیں تھا اور وہ خاموش بیٹھا رہا۔ امام علیہ السلام نے کہا سلیمان ذرا قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم تو بتاؤ، جو کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 ہے، انورٹڈ کاما ترجمہ، اور جب ہم کسی قریے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ثروت مندوں پر احکام نافذ کر دیتے ہیں اور وہ ان کے متعلق نافرمانی کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ کیا اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ارادے کو پیدا کرتا ہے؟ سلیمان نے کہا جی ہاں، یہی مفہوم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس اقرار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارادہ اس کی تخلیق ہے، اگر ارادہ اس کی عین ذات ہوتا تو وہ اپنے آپ کو کیسے پیدا کرتا؟ اللہ رب العزت کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ سلیمان نے کہا آقا، اور میرا مقصود یہی تھا کہ وہ کس فعل کو سر انجام دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان تجھ پر افسوس ہے کہ اس مسئلے کو تم کتنی بار دہراؤ گے، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ ارادہ حادث ہے، اسی طرح سے فعل بھی حادث ہے، اور اس سے تمہارا یہ دعویٰ باطل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے مرید ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج 207 پہ۔ پھر لکھا ہے کہ سلیمان نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا فعل ازلی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ازلی کبھی مفعول، قدیم اور حادث بیک وقت نہیں ہو سکتا۔ پھر دوبارہ سلیمان لاجواب ہو کر رہ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مسئلے مکمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا میں نے یہ کہا کہ ارادہ محدث ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے کہ ارادہ بیک وقت ازلی بھی ہے اور حادث بھی ہے؟ سلیمان جواب دینے سے عاجز رہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ازل سے موجود چیز کبھی مفعول نہیں ہوا کرتی۔ سلیمان نے کہا اشیاء ارادہ نہیں ہیں اور انہوں نے کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان تم وسوسے کا شکار ہو اور ان الفاظ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ خالق لم یزل نے لم یزل چیز کو پیدا کیا، اور یہ تو اس کی صفت ہو سکتی ہے جسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کون سا فعل سر انجام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ سلیمان نے کہا آقا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ارادہ بھی سمع، بصر اور علم کی طرح سے ہے۔ اس دفعہ مامون سے نہ رہا گیا اور وہ بول اٹھا سلیمان تم پر افسوس ہے، تم کتنی بار ایک بات کو دہراتے رہو گے؟ اس بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات بھی کرو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اپنے موقف کی تائید کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سلامت آپ اسے کچھ نہ کہیں، اگر آپ اسے منع کریں گے تو یہ مشہور کرے گا کہ اسے دلائل پیش نہیں کرنے دیے گئے۔ سلیمان نے کہا آپ علیہ السلام کو بتا چکا ہوں کہ صفت ارادہ بھی سمع و بصر اور علم کی طرح سے ایک صفت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ ارادے کے ایک ہی معنی و مفہوم ہیں یا بہت سے معنی و مفاہیم ہیں؟
اب یہاں پر ہم آگئے ہیں پیج 208 پر. سلیمان نے کہا آقا علیہ السلام ایک ہی معنی و مفہوم ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر اچھی طرح سوچ کر بتاؤ تم تمام ارادوں کا مفہوم ایک ہے یا مختلف ہیں؟ سلیمان نے کہا تمام ارادوں کا ایک ہی معنی و مفہوم ہے. اب امام علیہ السلام نے فرمایا تو اس نظریے کے تحت قیام کا ارادہ قعود کا ارادہ کہلائے گا. قاف پہ پیش ہے، قاف عین واو دال. قعود کا ارادہ کہلائے گا، اور موت کا ارادہ حیات کا ارادہ کہلائے گا، کیونکہ بقول ارادے کے تو ایک ہی معنی و مفہوم ہے اور یہ سب ایک ہی چیز کہلائیں گے اور ان میں کوئی فرق و اختلاف نہیں ہوگا. بھلا تم اس یک طرفہ منطق کے متعلق کیا کہو گے؟ سلیمان نے کہا آقا اس کے معنی و مفاہیم مختلف ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مرید عین ارادہ ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ سلیمان نے کہا آقا وہ عین ارادہ ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں تمہیں بہت سے مرید تسلیم کرنے پڑیں گے کیونکہ ارادے بہت سے ہیں. سلیمان نے کہا ارادہ مرید نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ارادہ حادث ہے اور وہ مرید کا فعل ہے، اور اگر اس کے باوجود تم اسے قدیم مانو گے تو اس سے تعداد قدمہ قاف دال میم الف حمزہ قدمہ یعنی ایک وقت میں کئی قدیم کا نظریہ ماننا پڑے گا، جبکہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. سلیمان نے کہا اصل میں ارادہ اس کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا اللہ نے اپنے جو اسماء حسنہ بیان کیے ہیں ان میں یہ نام کہیں موجود ہے؟ سلیمان نے کہا آقا یہ نام موجود نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے جس لفظ کو اپنا نام نہیں بنایا تمہیں ایسا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلیمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی ہے کہ وہ صاحب ارادہ ہے. یہاں پر سوالیہ نشان ہے تو ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی ہے کہ وہ صاحب ارادہ ہے. امام علیہ السلام نے کہا اللہ نے تو اپنے صاحب ارادہ ہونے کی خبر دی ہے لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کا نام بھی مرید اور بریکٹ میں لکھا ہے صاحب ارادہ ہے. یہاں پر سوالیہ نشان. پھر آگے ہم آگئے پیج 209 پر. تو پھر سلیمان نے کہا کہ اس کا ارادہ تو اس کا علم ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا جاہل جب اللہ کسی چیز کا علم رکھے تو اس کا مفہوم ہوگا کہ اس نے اس کا ارادہ کیا ہے. کیا تم یہی کہنا چاہتے ہو؟ سلیمان نے کہا جی ہاں. امام علیہ السلام نے فرمایا تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ نہ کرے تو پھر تمہارے نظریے کے تحت اللہ تعالیٰ اس سے لا علم ہے. سلیمان نے کہا جی ہاں. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس نظریے کی بنیاد کیا ہے اور تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس کا ارادہ اس کا علم ہے؟ اب یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خدا اس چیز کو بھی جانتا ہے جس کا وہ ارادہ نہیں رکھتا. اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کرو. اب یہاں پر قرآن مجید کی آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 ہے. اور اگر ہم انورٹڈ کاما اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ کو وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے اٹھا لیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وحی کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے لیکن وہ اس کا ارادہ نہیں رکھتا. سلیمان نے کہا آقا یہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے مکمل کر چکا ہے، اب کسی نئے فیصلے کا اضافہ نہیں کر سکتا. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ قول یہود سے مطابقت رکھتا ہے، اور اگر بالفرض یہی بات درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 60. ترجمہ انورٹڈ کاما تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. انورٹڈ کاما کلوز. ہم آ گئے پیج 210 پہ. لکھا ہے سلیمان نے کہا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دعا قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کبھی وفا نہ ہونے والا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کا ارتکاب کرے؟ علاوہ ازیں رب العزت کا فرمان ہے سورہ فاطر آیت نمبر 1 انورٹڈ کاما وہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 39 کہ انورٹڈ کاما کہ وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے ہاں اصل کتاب ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب اگر وہ یہ تمام فیصلے کر کے فارغ ہو چکا ہے تو ان آیات کا کیا مفہوم ہے؟
سلیمان خراسانی سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سلیمان تمہارے نظریے کے تحت کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان کے پیدا ہونے کا علم رکھتا ہو لیکن اسے پیدا نہ کرنا چاہتا ہو، اور اسے معلوم ہو کہ فلاں شخص آج مر جائے گا لیکن وہ آج اسے نہ مارنا چاہتا ہو؟ سلیمان نے کہا جی ہاں یہ بات صحیح ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے علم و ارادے میں فرق ہو تو اس صورت میں علم والی چیز منصع شہود پر آئے گی۔ میم نون صاد حمزہ ہے، منصع شہود پر آئے گی، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ سلیمان نے کہا دونوں چیزیں ظہور پذیر ہوں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تو عجیب صورت بن جائے گی، ایک انسان کے متعلق اس کے علم کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ زندہ رہے گا اور ارادے کا تقاضا یہ ہو کہ وہ مر جائے، تو ایک ہی وقت میں ایک انسان زندہ بھی ہوگا اور مردہ بھی ہوگا، اور یہ بات عقلاً اور فعلاً محال ہے۔ ہم آگے پیج 211 پہ لکھا ہے سلیمان نے کہا کہ آقا بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ علم کا تقاضا پورا ہوگا یا ارادے کا تقاضا پورا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب ذرا یہ بتاؤ کہ ان دو میں سے کون سی چیز ظہور پذیر ہوگی؟ نمبر 1 جس کا ارادہ رکھتا ہے، یا نمبر 2 یا جس کا ارادہ نہیں رکھتا؟ سلیمان نے کہا وہ چیز ظہور پذیر ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر امام علیہ السلام، مامون اور دیگر اہل فضل ہنسنے لگے۔ امام علیہ السلام نے کہا تم غلطی کر رہے ہو اور تو اپنے سابقہ موقف سے انحراف کر رہا ہے کہ اللہ ایک شخص کے متعلق جانتا ہے کہ وہ آج مر جائے گا لیکن اس کے آج مرنے کو پسند نہیں کرتا، اور وہ ایک چیز پیدا کرتا ہے لیکن اس کے پیدا کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ مذکورہ سابقہ موقف سے تمہارے موجودہ جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ہوتا وہی ہے کہ جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ علم پر عمل نہیں ہوتا تو پھر اسے ایسے علم کی ضرورت ہی کیا ہے اس کے ارادے کے بغیر کچھ بھی حیثیت نہ رکھتا ہو؟ سلیمان نے کہا میرا موقف یہ ہے کہ ارادہ نہ تو خدا ہے اور نہ خدا کے علاوہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جاہل تمہارا یہ دعویٰ خود ایک دوسرے کے متضاد ہے، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ارادہ خدا نہیں ہے تو تم یہ ثابت کرتے ہو کہ وہ خدا کے علاوہ کچھ اور ہے، اور جب تم یہ کہتے ہو وہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے تو تم اسے اللہ قرار دیتے ہو۔ سلیمان نے کہا کیا وہ جانتا ہے کہ چیز کو کیسے بنایا جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں وہ جانتا ہے۔ سلیمان نے کہا یہی چیز تو کسی چیز کے اسبات ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے امر محال کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ کائنات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اچھا معمار ہوتا ہے اگرچہ وہ تعمیر نہ بھی کر رہا ہو، اور ایک شخص اچھا درزی ہوتا ہے اگرچہ وہ کپڑا نہ بھی سی رہا ہو۔ تو کیا کسی کے معمار ہونے کی وجہ سے عمارت وجود میں آ جائے گی اور کسی کے درزی ہونے کی وجہ سے کپڑا سل جائے گا؟ پیج 212 پہ ہم آ گئے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کپڑا سل جائے گا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان کیا تم جانتے ہو کہ اللہ واحد ہے؟ سلیمان نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں کہ اللہ واحد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تمہارے علم کی وجہ سے اللہ واحد بن گیا؟ یعنی کیا اس کے واحد ہونے کا سبب تمہارا علم ہے؟ امام علیہ السلام سلیمان نے کہا کہ اللہ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ واحد ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ سلیمان نے کہا جی ہاں مجھے علم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا واہ کیا کہنا، پھر تو تمہارا علم اللہ کے علم سے زیادہ ہوا اور تم اللہ سے بڑے عالم ٹھہرے۔ سلیمان نے کہا مسئلہ محال ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ تمہارے لیے تو محال ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع بصیر حکیم اور قادر ہے۔ سلیمان نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ذرا سوچو، اگر وہ اپنے سمیع بصیر ہے چھوٹی ہے اور حی قیوم ہونے کو جانتا نہ تھا تو اس نے اس کی خبر کیسے دی؟ اور یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو شخص فن تعمیر سے آگاہ نہ ہو تو مکان تعمیر کرنے کا دعویٰ کر دے گا، اگر بالفرض کوئی ایسا دعویٰ بھی کرے تو وہ سرگرداں ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس سے بلند و بالا ہے۔ سلیمان نے کہا ارادہ دراصل قدرت ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ جس کا وہ ارادہ نہیں رکھتا، جیسا کہ اس ذات نے خود فرمایا ہے انورٹڈ کاما بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 ترجمہ
لکھا ہے کہ اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ کو وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے اٹھا لیں، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 213۔ لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ وحی کو لے جانے کی قدرت رکھتا ہے لیکن وہ اس کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قدرت اور ہے اور ارادہ اور ہے۔ سلیمان لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ مامون نے کہا، سلیمان یہ بنی ہاشم کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ جی ہاں، اصل بات یہ ہے کہ مامون عباسی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حق میں حاسد تھا، اس لیے اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے امام علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے۔ چنانچہ اس خواہش کے پیش نظر وہ دور دراز کے علاقوں سے متکلمین کو بلا کر امام علیہ السلام سے مباحثہ کراتا تھا، مگر اللہ رب العزت کی نصرت ہمیشہ فرزند رسول علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کے ہمراہ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 51 میں کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں علیہ السلام اور اہل ایمان کی دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ائمہ خدا علیہ السلام کے پیروکاروں کو ہمیشہ نصیب رہی ہے اور روز قیامت تک حاصل ہوتی رہے گی۔ اس وقت حاضرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی عالم ہے تو وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔